تھوڑا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج ہر گھر میلاد کے تحت یہ 74ویں محفل آج میلاد طارق بھائی کے سے رہیں گی. اور یاد رکھیں یہ ساری چیزیں واسطے ہیں، مرضی نہیں ہیں. حقیقی طور پہ محفلوں کا مقصد اللہ رسول کے ذکر کا مقصد ہمیں اللہ رسول سے جوڑ دینا، اور اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو چیزیں عبث اور بیکار ہیں. یعنی اللہ رسول کی صرف اللہ رسول کے ذکر کو تو عبث بیکار نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر ہم اپنے دین کے نام پہ صرف باتیں ہی کرتے رہیں اور دین کے نام پہ چیخ پکار ہی ہوتی رہے، صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ ہی ہوتا رہے اور ہماری زندگی میں عمل نہ آئے، تو یقیناً ہمارا یہ ذکر کرنا کوئی ہمیں فائدہ نہیں دینے والا. اور دنیا مومن کے لیے آزمائش کی جگہ ہے. اور جب بھی قرآن مجید نے دنیا کی بات کی ہے تو کہیں دنیا کی مثال اس کھیتی کی طرح دی ہے جو بظاہر تو کھیتی نظر آتی ہے لیکن ان قریب وہ پامال کر دی جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کھیتی ہمیشہ ہری بھری، وہ ایک مدت تک ہری بھری رہتی ہے، پھر پھل دیتی ہے، اس پہ سے پھل نہ نکالا جائے تو پھر وہ خود بخود سوکھ کے ختم ہو جاتی ہے. یا پھر کہیں کہا گیا کہ دنیا کھیل تماشے کی طرح ہے، یعنی دنیا سے دل تو بہلایا جا سکتا ہے لیکن اس کا ماں حاصل کچھ نہیں ہوتا. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا دل کھیل تماشے میں لگ جاتا ہے، لیکن باشعور لوگوں کا دل کھیل تماشے میں نہیں لگتا. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، صرف کھیلنے کودنے سے ہنسی مذاق کرنے سے ہماری زندگی بیتنے والی نہیں. تو قرآن مجید نے جب بھی دنیا کا ذکر کیا ہے تو دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ کہا ہے، دنیا کو ایسی چیز کہا ہے کہ جہاں ظاہری طور پہ کچھ اکٹھا کر لینا، ظاہری طور پہ عزتیں حاصل کر لینا، یہ ہمارے کسی فائدے کی چیز نہیں. ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو دنیا فنا کا گھر ہے، یعنی دنیا میں کچھ بھی اکٹھا کر لیا جائے اس کو ختم ہو جانا. اور دنیا کے مقابلے میں قرآن مجید ایک چیز کا تعارف کراتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اسے ترجیح دیجیے، وہ ہے آخرت. اور فرمایا گیا آخرت بھلائی والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز. اور دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے. ایسی ہری بھری کھیتی ہے کہ بظاہر تو ہری بھری ہے لیکن ان قریب وہ پامال کر دی جائے گی، یعنی سوکھ جائے گی، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت. اور دنیا کے کوئی بھی فلسفی ہو، دنیا کا کتنا بڑا بھی ایتھسٹ ہو، دنیا کے ایسے لوگ ہوں جو مذہب کو نکارتے ہوں، وہ موت کو نہیں نکارتے. یعنی ان سب کا ماننا ہے کہ ہمیں مر جانا. یہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد کی حقیقی زندگی کو کس نے اچھے سے سمجھا ہے. تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا میں فرمایا گیا جب دنیا آخرت کا مقابلہ کیا قرآن مجید نے تو کہا دنیا آخرت کے مقابلے میں صرف اتنی ہے کہ وہ برتنے کی جگہ ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے، اور آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں. دنیا آخرت میں یہ مائنر سا چھوٹا سا فرق ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ آخرت دار الجزا ہے اور دنیا دار العمل. فرمایا قرآن مجید نے دنیا آخرت کے مقابلے صرف برتنے کی جگہ ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے. تو اب کامیاب لوگ وہ ہیں جو دنیا کے تمام الجھاؤ سے اپنے آپ کو الگ کر کے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے پریپیئر اور تیار کرتے ہیں، اللہ رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں. وہ سمجھدار لوگ ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دین اسلام تو اتنا براڈ مذہب ہے، اتنی زیادہ اس میں رہنمائیاں موجود ہے کہ آپ غریب ہیں تو بھی آپ کے لیے رہنمائی موجود. آپ نے سنا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک چادر تھی اور ان کی بیوی اسی کو اوڑھ کے نماز پڑھتی تھی، پھر وہ پڑھتے تھے. تو جناب یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ دین اسلام میں ایسے بظاہر جن کے پاس اسباب نہ ہوں ان کے لیے بھی نمونہ عمل موجود ہے. اور حضرت عثمان غنی جن کے 70 اونٹوں پہ خزانے کے جو لیکھا جوکھا ہوتا تھا وہ 70 اونٹوں پہ آتا تھا، حضرت عثمان غنی جیسا امیر بھی مسلمانوں کے خلیفہ میں سے ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کامیاب لوگ وہ ہیں جو میری سنت میں ہوں اور میرے صحابہ یا میرے خلفاء کی سنتوں پر ہوں. تو دین اسلام میں ہر طبقے کے لیے رہنمائی موجود ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب دنیا داری زیادہ ہے، ہم مذہب ایسا نہیں ہے کہ صرف مولانا لوگ ہی دین اسلام پہ عمل کر سکتے ہیں، یا پھر صرف
مذہبی رنگ ڈھنگ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہی مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام ہر شخص کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں دین اسلام قبول کیا، اور جذبہ ایسا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو بلا کے کہا تھا کہ تم میں سے میری مدد کون کرے گا، نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے قرابت داروں کو، قریب والوں کو آپ دین کی دعوت دیجیے. نبی علیہ السلام نے سب کو بلایا، سب نے کھانا کھایا، دعوت ہوئی. پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے میرا مددگار کون ہو. تو دیکھیے حضرت علی نے اٹھ کے اس چھوٹی سی بظاہر عمر میں 10 سال کی عمر میں فرمایا تھا انا ناصرکم یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ. یعنی دین اسلام نے صاف ستھرے الفاظ میں بتا دیا کہ ہمیں بچپن سے بچوں کو یہ باتیں بتانی ہیں اور ان کے دل میں یہ باتیں راسخ کرنی ہیں کہ ہمیشہ ہمیں حق کے ساتھ رہنا، اگرچہ ساری دنیا مخالف ہو. آپ آسان سمجھتے ہیں، یہاں بیٹے کی باپ کے سامنے بولی نہیں نکلتی، یہاں پورے خاندان والے بیٹھے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں. تو دین اسلام چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ حضرت علی کے نقش قدم پہ چلنے والا بچہ ہو، اور وہ اس کے لیے رول ماڈل اور ہیرو جو ہوں وہ حضرت علی کی حیات اور ان کی زندگی میں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ جوانی کی طرف آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ اس کے بعد بڑھاپے میں آئیں تو بہت سارے صحابہ آپ کو ملیں گے جنہوں نے بڑی لمبی عمر میں دین اسلام قبول کیا ہے. جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہیں، ان کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے کر لیا تھا لیکن چھپا کے رکھا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کے ہر لوگ، دنیا میں کہیں بھی بسنے والے لوگوں کے لیے صحیح اور سٹیک رہنمائی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مذہب اسلام. اور افسوس کا مقام ہے کہ ہم ظاہر میں مذہب اسلام کے ماننے والے کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہے، نہ ہمارے پاس مذہب اسلام پر عمل ہے، نہ ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے، نہ ہمارا رشتہ اس کے رسول سے مضبوط ہے. اور افسوس کا مقام کہ دنیا میں ہم اسی لیے رسوا ہو رہے ہیں. دنیا میں بہت سی تحریکیں چلائی گئی مسلمانوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تعلیمی طور پہ اٹھانے کے لیے تحریکیں چلائی گئی، معاشی طور پر، اکنومیکلی طور پر اٹھانے کے لیے تحریکیں چلائی گئی، سیاسی طور پر اٹھانے کے لیے تحریکیں چلائی گئی. لیکن آپ یاد رکھیں کہ اقبال نے زمانے پہلے کہا تھا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خوب سمجھتا ہے. یعنی تیری پسماندگی کا سبب کچھ اور ہی ہے جس کو مسلمان خوب سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے. تو یاد رکھیں آج بھی اور قیامت تک بھی یہ باتیں ہمیں اپنے سینوں پہ نقش کر لینی چاہیے کہ اگر عزتیں ہیں تو مذہب اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے کے لیے، اور یہاں پوری ایمانداری چلتی ہے. ایسا نہیں کہ آدھا ادھورا کلمہ پڑھ لیا تو نمازیں نہیں پڑھتے، نمازیں پڑھ لیا تو اخلاق اچھا نہیں ہے، اخلاق اچھا ہے تو ہم بہت اکڑ کے متکبرانہ انداز میں بعض لوگوں سے ملتے ہیں. ایسا کچھ نہیں. قرآن مجید نے صاف صاف کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جائیں. یعنی آپ کے عقائد بھی درست ہونے چاہیے اور مضبوطی اور استحکام کے ساتھ اس پہ قائم بھی رہنا چاہیے. جو اہل سنت کے عقائد ہیں، جو دین اسلام کے بتائے ہوئے عقیدے ہیں. پرفتن زمانہ ہے، لوگ آج ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ بہت ساری مذہب کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی ایمان عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں. لیکن پہلی بات کہ ہمیں مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان عقیدے پہ قائم رہنا چاہیے. دوسری بات کہ ہمیں عمل میں بہت کمال کا ہونا چاہیے. ہم اللہ کے سامنے کیسے تصنع کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں، بناوٹ کے ساتھ حاضر ہو سکتے ہیں. وہ رب جو چیٹی کے چلنے کی رفتار کو بھی جانتا ہے، کوئی کالی چیٹی ہو کالے پتھر پہ چلے اس سے بھی واقف ہے، تو پھر آپ کے دل میں چلنے والے وسوسے اور خطرات سے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں واقف ہوگا؟ تو لگایا ہے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں واقف ہوگا؟ تو اللہ کے سامنے ہمیں مکمل ایمانداری کے ساتھ سرنڈر کر دینا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. اور یہ بتایا بھی جاتا ہے سائیکالوجی میں کہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں سرنڈر کرنا چاہتا ہے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے سارے غم جھیل کے آتا ہے تو اپنی اماں چلاتا ہے اپنے دکھ درد. یہ مادہ بچپن سے ہوتا ہے انسان کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ ابتدائے زمانہ میں ماں کی صورت میں اسے ایک سہارا دے دیتا ہے کہ وہ ماں کی طرف رجوع کرے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو تھوڑا دوستی یاری میں ملوث ہو جاتا ہے، جب اور بڑا ہوتا ہے تو پتہ چلا بس دنیا داری. لیکن یہ مادہ اللہ نے طبیعت میں اس لیے رکھا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ہے نا. ایک ایسی بارگاہ ہو
جہاں رونے دھونے پہ عزت نفس بھی نہیں جاتی، جہاں اقبال جرم پر آپ کی عزت بھی نہیں گھٹتی۔ آپ مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہیے کہ یا اللہ، کوئی بہت بڑا چور ہو اور وہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ سے چوری ہو گئی، کون سی اس کی عزت گھٹتی؟ کسی مولانا سے بھی کہہ دے گا تو عزت گھٹ جائے گی، ہو سکتا ہے معاشرے میں بدنام ہو جائے۔ اس بارگاہ میں کون سی عزت گھٹتی ہے؟ اس بارگاہ سے تو معاف بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کا رحم و کرم ایسا ہے، وہ اتنا رحمان ہے نا کہ اگر شیطان متکبر نہیں ہوتا اور اپنے جرم پر نادم ہو جاتا تو اللہ اسے بھی معاف کرتا، لیکن اس نے تکبر کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ میں آگ سے بنا ہوں۔ اور پھر اس پہ بھی اس کی جرت دیکھیے، اس نے کہا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ یہ اس کی جرت تھی، اس کا تکبر تھا کہ وہ معاف نہیں کیا گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اپنے رحم و کرم سے معاف کر دیا ہے نا۔ وہاں تو ندامت ہی کافی، وہ فرمایا جاتا ہے حدیث پاک ہے الندم التوبہ، یعنی ندامت یہ توبہ۔ کوئی کچھ نہ کرے، آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلے، گناہ کرنے کے بعد حقیقی شرمندگی پیدا ہو جائے، یہ بھی توبہ، حقیقی شرمندگی۔ اور حقیقی شرمندگی یہی ہوتی ہے کہ بندہ اگلے بار گناہ کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو سکتا ہے بتقاضے بشری اس سے گناہ ہو جائے۔ اور اللہ کا کرم ایسا ہے، بزرگ فرماتے ہیں مجھ سے ایک گناہ 70 دفعہ ہوا اور 70 دفعہ میں نے اللہ سے توبہ کی، استقامت کی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس توبہ پہ قائم رکھ، اور شیطان نے بہکا دیا مجھے۔ 71ویں بار اللہ نے استقامت عطا فرمائی۔ مطلب وہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ وہ 70 نہیں 70,000 بار بھی آپ جائیں گے تو اللہ معاف کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں تصنع اور بناوٹ نہیں چلتی، وہاں یہ ریاکاری اور مکاری نہیں چلتی کہ چلیں معافی مانگ لیں، آج جمعہ کا دن ہے نماز پڑھ کے پھر تو کل سے فجر بھولی رہتی ہے۔ ہمیں اپنی عادتیں اگر نہیں تبدیل کرنی ہے تو پھر یاد رکھیں یہ اللہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھیے، آپ وہ رب جس کے عظمت کے گڑگان آپ نماز میں کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم ہے نا، اللہ اکبر، آپ کی نمازیں شروع ہی اس کی کبریائی سے ہوتی ہیں، اس کی عظمت سے ہوتی ہیں۔ ہم اسے معمولی صاحب کی ہم اس کے سامنے توبہ بھی کر لیا پھر گناہ کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچے دل سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے اور زندگی کو غنیمت جانیں۔ اور بزرگان دین نے کہا بھی ہے، اور یہ سمپل سی بات ہے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو پہلی بات کی اپنے ایمان عقیدہ درست رکھیں، دوسری بات کی اپنے اعمال درست رکھیں، اپنے خود کو سیلف اکاؤنٹیبل بنائیں، خود کو خود کے پرتی جواب دہ بنائیں، یعنی جواب دینا سیکھیں۔ اپنے نفس کو ایسا نہ بنائیں کہ وہ آپ کے لیے بہانے تلاشتا پھرے۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کا دل کہتا ہے چلو قضا پڑھ، نہ آپ کا دل تو ایسا ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو پھر آپ کو شرمندگی دلاتا ہے، کہتا ہے صرف اب فجر نہیں پڑھنی، ساتھ میں تمہیں اب 4 رکعت اور پڑھو نماز توبہ۔ یہ ہوتا ہے دل، جو اس دل کو پا لیتا ہے پھر وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ گناہ سے معصوم ہو جائیں گے، ایسا تو ممکن ہے نہیں، لیکن جب گناہ ہو جائے تو شرمندگی کا پیدا ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پتہ چلا شرمندگی بھی نہیں پیدا ہوتی، گناہ پہ گناہ ہوئے جا رہے ہیں، پھر آگے دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ زمانے انسان نمازیں چھوڑے جا رہا ہے، جھوٹ بولتا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ حضرت آپ کا ڈبہ، آپ کا ڈبہ درود پاک پڑھنے یا سیدنا مولانا۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کیفیت کے ساتھ بھی حاضر ہو جانا چاہیے، یا اللہ ہمیں گناہوں پہ شرمندگی نہیں ہوتی، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں شرمندگی حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کہا گیا نا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے بعض گناہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ ان سے شعور چھین لیتا ہے، یعنی انہیں لگتا ہی نہیں کہ ہم نے گناہ کیا، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوتے۔ تو گناہ کا شعور بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اگر یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے، اور یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کوئی بے عزتی نہیں، یہاں عزت افزائی کی جاتی ہے۔ آپ دنیا والوں کے سامنے روئیں گے تو دنیا والے آپ کو کمزور سمجھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں رونے والے کمزور نہیں ہوتے۔ ایک جنگ کے موقع پہ کچھ کفار آئے تھے، تو انہوں نے جب جاسوسی کی مسلمانوں کی، اس طرح کا واقعہ ملتا ہے، تو کہا کہ وہ اپنے مسلح پہ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ دنیا میں ان سے کمزور کوئی ہے ہی نہیں، اور میدان جنگ میں اتنے مضبوط ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹکی نہیں سکتی۔ تو جو مسلح پہ کمزور ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہی
دنیا کی زندگی کی جنگ میں وہی کامیاب ہوتا ہے اور اسی کی زندگی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ بیتتی ہے۔ تو اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو تھوڑا ہمیں مصلح بچھانا سیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید لے کے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ قرآن جس بھی نیت کے ساتھ پڑھی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ اس سے مجرب نسخہ کس کے پاس ہوگا؟ وہ اقبال نے کہا تھا زمانے پہلے، تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ، یعنی یہ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اللہ کے در پہ حاضر نہیں ہیں، ہم نے مصلے نہیں بچھائے ہیں، ہم نے دنیا کے اسباب جو ہے وہ بٹورنے سیکھے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اس طرح سے حل نکال سکتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے مذہب اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف حقیقی معنی میں رجوع نہیں کیا۔ اور حقیقی معنی میں رجوع یہ ہے کہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہے نا، یہ نہیں کہ فجر چھوٹ گئی تو قضا پڑھ لیں گے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ ادا پڑھیں۔ کون نہیں جانتا دنیا میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن جناب تھوڑا رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، تھوڑا اللہ کی محبت، اس کا خوف، آپ کا علم آپ کو نہیں بچا سکتا۔ سیدھی سمپل سی بات، کسی بچے کو بچپن سے رٹا دیجئے کہ چوری کرنا گناہ ہے تو اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ چوری نہ کرے۔ کسی بچی کو بچپن سے رٹا دیجئے کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے تو یہ رٹنا اس کو نمازی نہیں بنا سکتا۔ تو اپنے بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی سکھائیں۔ یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک باپ بچے کے سامنے مصلے پر روتا ہے تو بیٹا سمجھتا ہے کہ رونے کی جگہ یہ ہے، خوف کرنے کی جگہ یہ ہے۔ جب ایک ماں بچے کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرتی ہے، تو پھر آپ دیکھیں بزرگان دین نے کیسی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت عمر کے زمانے میں آپ رات میں جا رہے تھے تو ایک گوالین کا گھر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا پانی ملا دے۔ عمر تو دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، اس خاتون کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں یہ جو جذبے ہوتے تھے یہ ہمارے وہاں سے جا چکے ہیں۔ ہم کبھی اللہ کے خوف کی باتیں پریکٹیکلی طور پہ نہیں کرتے۔ ہمارے بچے تقریروں میں سنتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بیٹھا کے میلاد کرنے کے لیے تو مولانا صاحب کو بلانا پڑے گا، لیکن کلمہ پڑھنے کے لیے کس مولانا کی ضرورت ہے؟ آپ خود بیٹھیے، اپنے بچے کو بیٹھائیے، اپنی بیوی کو بیٹھائیے، ماں کو بیٹھائیے، آپ کہیے آج ہم لوگ آئے نبی پہ 100 بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں، آج ہم کلمہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ وہ تو اب تو لوگ یہ بھی مکتب اور مدرسے کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کلمہ بھی حافظ ہی یاد کرائیں، انہیں تو نہیں یاد ہوگا۔ تو کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پہلا کلمہ پڑھ لیں 100 بار، زیادہ نہیں ہے نا، کبھی درود پاک پڑھ لیں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور مسلمان نوجوان تو اپنے گھر میں ٹائم بھی نہیں دیتے ہے نا، شادی شدہ لوگ تو دے بھی دیتے ہیں بیویوں کے ڈر سے، لیکن غیر شادی شدہ لوگ تو وہ بھی نہیں دیتے ہے نا، انہیں دوستوں سے ہی مطلب ہے۔ تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، باہر والوں کے ساتھ تو سب مسکرا کے بول لیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ہے نا، اور نبی علیہ السلام کی کسی بیوی کو کوئی شکایت نبی علیہ السلام سے نہیں۔ تو بہرحال پہلی بات عقیدہ درست رکھیں، دوسرا تھوڑے اپنے اعمال پہ نگاہ رکھیں ہے نا، دنیا والے کیا کر رہے ہیں، انس